وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان لہم، اس بات کی کہ ان کے لیے ہیں جنات، جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا یا ہم شکل دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے انجام بد کو بھی بیان کیا گیا تھا، اس میں جہنم کا تذکرہ آیا تھا۔ اور یہ قرآن حکیم کا انداز گفتگو ہے کہ جب کبھی اہل ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً بعد قرآن کفار و مشرکین کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب کہیں جنت کا ذکر آتا ہے فوراً جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، یا پہلے جہنم کا ذکر آتا ہے تو پھر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جہنم کا تذکرہ آیا تھا، فرمایا تھا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ تو اب آگے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کیے، ان کو آپ اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے انجام کے اعتبار سے جنتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ خوشخبری سنائیں، اور کن لوگوں کو کہ جن کے اندر دو صفات ہیں، ایک تو وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے صالح اعمال کیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ایمان بہت بڑی نعمت تو ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی اپنی عملی زندگی کو اگر تبدیل نہ کرے تو یقینی طور پر اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے تو ایک دن نجات کی امید رکھنی چاہیے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اس کی نجات ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ مومن کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور مومن کو جب وہ ایمان لا چکا ہے، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا وہ اقرار کر چکا ہے، اللہ کو وہ ایک مانتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، اپنے نفع، نقصان، عزت، ذلت، زندگی، موت، بیماری، شفا، ہر چیز کا وہ مالک سمجھتا ہے، مختار سمجھتا ہے، تو اب اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا یہ جو یقین دل میں چھپا ہوا ہے اور اس کی زبان پر جو اللہ کے مالک اور خالق اور رب ہونے کا جو اقرار جاری ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کی زندگی کے سارے اعمال اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اعمال صالحہ کی مختصر تعریف یہی ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، یا کوئی ایسا کام جو گناہ کا ہے اور اس سے رکنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس سے رکا جائے، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کو آپ اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں فرمایا، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی بندہ بغیر ایمان لائے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اعمال صالحہ وہ ایمان کا تقاضا ہیں اور وہ ایمان کا مظہر ہیں، یعنی دل کے اندر جو ایمان چھپا ہوا ہے، زبان پر جس ایمان کا اقرار ہے،
پورے جسم کے اعمال سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اس کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے تو اعمال کرے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کامل مومن ہے۔ اسی کو علماء اپنی اصطلاحات میں یوں استعمال کرتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے تابع فرمان کر دینا۔ جو بندہ اپنے تمام اعمال میں اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پر قربان کرے، دل کی چاہتوں کو، خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر وہ چلے، گویا وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، تو ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور جنتوں کی جو صفات بیان کی گئی کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور ایسا پانی جنت کا کہ جس کے مختلف نام آئے ہیں۔ اللہ تمام اہل ایمان کو وہ نصیب فرمائے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اہل جنت کو جب جنت میں پھلوں سے رزق دیا جائے گا، اور جیسے دنیا میں ہزاروں انواع اور اقسام کے پھل پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی مختلف قسم کے پھل اہل جنت کو دیے جائیں گے۔ سیب ہے، سنترا ہے، کیلا ہے، یعنی انگور ہے، اسی طرح بہت سارے جو پھل ہیں۔ تو جب اہل جنت کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو اہل جنت آپس میں تذکرے کریں گے، یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دیے جانے کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہمیں سیب دیا جاتا تھا تو یہ تو اسی شکل کا سیب ہے جو اس سے پہلے ہم دنیا میں استعمال کر چکے ہیں، یا بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، جنت ہی کے اندر اگر وہ ایک مرتبہ کسی پھل کو استعمال کریں گے اور دوبارہ جب وہی پھل انہیں دیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے کہ جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو آدمی زیادہ پسند کرتا ہے، طبیعت اس کی منتظر رہتی ہے کہ کوئی نئی چیز ملے۔ تو وہی جو اندر کا تقاضا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ نئی چیز کو پسند کرتا ہے، نئی چیز کی طلب کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ اس کو استعمال کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پہلے پھل کے ذائقے میں اور اس پھل کے ذائقے میں تو زمینوں اور آسمانوں کا فرق ہے، اس سے ذائقہ مختلف بھی ہوگا اور اس سے کہیں زیادہ ذائقہ ان پھلوں کے اندر زیادہ بھی ہوگا۔ جب بھی اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے تو ہر بعد میں دیا جانے والا پھل پہلے استعمال کیے جانے والے پھل کے مقابلے میں انتہائی درجے کا ذائقہ اس کا مختلف بھی ہوگا اور اس سے عمدہ بھی ہوگا۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا، قالوا، تو اہل جنت کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم شکل اور ملتا جلتا دیا جائے گا، یعنی پھلوں کی ظاہری شکل واقعتاً ایک دوسرے سے ملتی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ ان کی پاکیزگی جو بیان فرمائی گئی، مفسرین نے آیت مبارکہ کی اس ٹکڑے کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتیں انتہائی نفیس اور پاکیزہ ہوں گی، وہ جسم کے اعتبار سے انتہائی خوش شکل ہوں گی، حسین ہوں گی، جمیل ہوں گی۔ یہ تو ان کی ظاہری شکل و صورت ہوگی بالکل بے مثال کہ ان کا دنیا میں کم سے کم رہ کر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی وہ حسین اور جمیل ہوں گی۔ لیکن یہ جو پاکیزگی ان کی ہوگی یہ صرف شکل اور صورت تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اندر کی جو ان کی صفات ہوں گی وہ بھی بے مثال ہوں گی، اور وہ بھی ایسی ہوں گی کہ جو مرد کے لیے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اندر کی جو سیرت اور ان کا جو کردار ہوگا، ان کی جو صفات ہوں گی، وہ ساری کی ساری مرد کی دلچسپی کا ذریعہ بھی بنیں گی اور مرد کو اپنی محبت کی طرف وہ کھینچیں گی اور گرفتار کریں گی۔ ان کے اندر بد اخلاقی کا کوئی مرض نہیں ہوگا، ان کے اندر کینہ، حسد، بغض، بد زبانی جو دنیا کی عورتوں کے اندر عیب ہوا کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا کی عورتوں کے اندر جو ماہواری کی بیماری ہوتی ہے، جو مرد کی طبیعت کے لیے تقدر کا اور نفرت کا باعث بنتی ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کے معذوری کے دن ہوتے ہیں، یہ جو بیماری ہوتی ہے، اس طرح کی بھی کوئی بیماری ان کے اندر نہیں ہوگی۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتوں
کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ اور باطنی اعتبار سے بھی پاکیزہ، صورت میں بھی بے مثال اور سیرت میں بھی بے مثال، ان کے اخلاق اور عادات اور ان کا کردار اور مرد کے ساتھ ان کی محبت کا انداز، اطاعت، فرمانبرداری، یہ ساری کی ساری ایسی ہوں گی کہ مرد ان کی طرف پورے دل کے ساتھ مائل ہوں گے۔ اور جنت واقعتاً ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کسی مومن بندے کو کسی قسم کی ظاہری اور باطنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ عورتیں بھی ایسی ہوں گی جو ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جنت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس نعمت پر چار چاند اس بات سے لگیں گے کہ وہ مومنین اور وہ اللہ کے پاک بندے اور وہ لوگ کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، جب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا تو ان کے لیے یہ ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ نہ تو ان کو جنت میں کوئی موت آئے گی اور نہ جنت ہی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر کبھی فنا ہوگی۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب میں کہ ایک بادشاہ نے اپنا ایک بہت بڑا بنگلہ، بڑی حویلی اور بہت بڑی کوٹھی تعمیر کروائی، اور اس نے تعمیر کے مکمل ہونے پر اپنے دوست احباب اور رشتہ دار اور تعلق داروں کی ایک دعوت کی۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ اس مکان کی خوشی میں دعوت ہو رہی ہے، اور دوسرے ہر آنے والے کو یہ کہا گیا تھا کہ اس حویلی کے اندر، اس مکان اور کوٹھی کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے اور کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اس کے اوپر متنبع کرے تاکہ بادشاہ سلامت اس کے اندر کی کمی کو دور کریں۔ تو چنانچہ لوگ دعوت پر آتے رہے اور جاتے رہے، اور ہر ایک یہی کہتا رہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا یہ محل واقعتاً بے مثال ہے اور اس سے اچھی تعمیر کا کم سے کم تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی ہے۔ ایک اللہ والے بھی اس دعوت میں آئے اور انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کا یہ محل بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، آپ نے بڑا اس پر مال بھی خرچ کیا ہے اور واقعتاً یہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اندر اگر دو کمیاں نہ ہوتی۔ تو بادشاہ سلامت نے جھلملا کر ان سے پوچھا کہ کیا دو کمیاں ہیں؟ یعنی سب آنے والوں نے تو کہا تھا کہ یہ بے مثال ہے اور اس کے اندر کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے اس سے کمیاں سنی جائیں تاکہ ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کمیاں بھی ہیں، لیکن بادشاہ سلامت وہ دونوں ایسی کمیاں ہیں کہ جن کو آپ دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ یہ آپ کا محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، ایک دن یہ فنا ہو جائے گا، اور دوسری کمی یہ ہے کہ آپ بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ کمی ہے۔ گویا مکان بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر فنا آنے والی ہے، اور مکین بھی ایسا ہے کہ ایک دن وہ اس مکان کو چھوڑ کر قبر کے اندھیرے میں اور قبر کی تنہائی میں جانے والا ہے۔ یہ دو کمیاں ہیں، اور یہ دونوں کمیاں ایسی ہیں کہ اس کو سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ ان دونوں کو دور کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ تو دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور واقعتاً وہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور بندہ مومن کو ہر نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن دنیا کی کوئی سی بھی نعمت ہو اس کے اوپر فنا ہے اور زوال ہے، اور ایک دن وہ نعمت بندے سے چھن جائے گی۔ لیکن اہل جنت کو اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے بندو، اہل جنت کو جب جنت دی جائے گی تو وَهُمْ فِيهَا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔